ڈالنے کا حق ہوگا تاکہ اس چیز کو کاؤنٹر کیا جائے. لیکن یہ تجویز بھی جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے ہم وہ نہیں کرتے, تو ہم دنیا سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آ کر کشمیر کی آواز بلند کریں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں. اب ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ممبر بھی ہیں 2 سال کے لیے. سینیٹر مشاہد صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ اس وقت دیکھیے موقع ہے, یہ جو ممبرشپ ملتی ہے نان پرماننٹ ہی صحیح, یا 10-12 سال کے بعد پھر ہمیں یہ موقع ملے گا. تو اس وقت جو ہے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی جو ممبرشپ ہے اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, کس طرح بہتر طریقے سے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جولائی کے مہینے میں پاکستان کو صدارت ملے گی UN سیکورٹی کونسل کی 1 ماہ کے لیے. وہ ماہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. آیا ہم صرف 2-3 سیمینار کر کے بات ختم کر دیتے ہیں, یا پھر آرٹیکل 94 جو UN چارٹر کا ہے اس کے تحت کچھ کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اگر اور کوئی صورت نہیں ہو سکی تو کم از کم کوئی فارمل ایکسٹینشن ہی ہم کروا لیں UN سیکورٹی کونسل کا. ہم تو آج تک OIC کا کوئی اسپیشل سیشن کشمیر پہ نہیں کروا سکے, تو ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے کیا کروائیں گے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ ہمارا اپنا جو ایک ہماری جو پالیسی ہے, جو ہمارا اسٹانس ہے کشمیر پہ, اس پہ ہم سیریس نہیں ہیں. ہم صرف اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے یہ کانفرنسز بھی کروا لیں گے, یہ سیمینار ہی منعقد ان کا بھی انعقاد ہو جائے گا, لیکن یقین جانیے سب کچھ میں پچھلے 12 سالوں سے کر رہا ہوں. اصل معاملہ یہی ہے کہ ہماری سنسیریٹی آف پرپس کیا ہے اور سیریسنس آف پرپس کیا ہے. اگر ہم دونوں چیزوں میں ہیں ہمارے میں تو کوئی وجہ نہیں ہے. میں قطعاً مایوس نہیں ہوں لیکن اداس ضرور ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کشمیر کے معاملے میں اور اس ڈسپیوٹ میں پاکستان کے رویے میں جو تبدیلیاں آئیں اور سیریس تبدیلیاں آئیں ہم کو دیکھا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم 5 اگست 2019 کے بعد ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے بھارت کے ساتھ, دوسری جانب آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں بلکہ سیز فائر ایگریمنٹ کر رہے ہیں 25 فروری 2021 کو. یہ کہاں کی سفارت کاری ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ریاست پاکستان جب کہتی ہے کہ جموں اور کشمیر ہماری شہرگ ہے تو شہرگ کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا. بھارت بہت سے سکم ہیں, ساری ہماری حکمت عملی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں نا 5 فروری یار میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس وقت فنڈز اپروو ہو رہے ہیں تمام ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کو ایونٹ ارینج کرنے کے لیے کہ وہاں پہ ایونٹ ارینج ہو جائے. میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ان ایونٹس میں میں خود چونکہ میں اس چیز کا حصہ رہا ہوں 36 سال, صرف پاکستانی 2-3 آ جاتے ہیں, وہاں پہ کشمیری کچھ آ جائیں گے اور تقریریں ہو جائیں گی ہائی کمیشنز یا ایمبیسیز میں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہمارے سفیر بھی بڑی معذرت کے ساتھ اور ہمارے جو منسٹرز بھی جاتے ہیں, شاید مشاہد صاحب بھی جاتے رہے ہیں. ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم ایتھنک میڈیا کو بلا لیتے ہیں اپنے سفارت خانوں میں, GO, ARY, ABN جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ سب پیچھے پاکستان میں ریلے کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنی زبردست ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. کوئی بھی آج تک مجھے بتائیے کوئی سفیر ہمارا کسی BBC پہ آپ کو نظر آیا ہو کشمیر معاملے پہ بات کرتے ہوئے, کوئی US نیٹ ورک میں کوئی سفیر؟ میرے 2-3 انٹرویو آئے آپ تھے. کے, میں سفیر کی بات کر رہا ہوں. سفیر اچھا, میں سفارتکاروں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے کیا تھا ڈیفینیٹلی ہیں, سب کچھ سیاستدانوں نے کام یقیناً کیا ہے, لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اکا دکا جو چیزیں ہیں نا اسپوریڈک, یہ فٹس اینڈ اسٹارٹ میں کام نہیں ہوتا. اگر کشمیر آپ کی ترجیح ہے تو اس کے لیے ایک مضبوط جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. آپ کے پاس بہت ٹولز اویلیبل ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسپیس ہے. ٹھیک ہے بھارت اس وقت ایک بڑا کلاؤڈ ہے ریجنل انٹرنیشنل, لیکن آپ کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس ڈائسپورا ہے. UK میں اتنا زبردست ڈائسپورا ہے کشمیری, لیکن آپ اس سے کام نہیں لے رہے. آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا along پولیٹیکل لائنز. وہ آج آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوتا. US میں آپ جائیے سفارت خانے اور پاکستانی کمیونٹی کے درمیان ایک خلیج سی پیدا ہو گئی ہے. اس طرح لندن میں بھی یہی حال ہے. تو ہم نے چونکہ کشمیر کو ایک صحیح معنی میں اس کو وہ ترجیح نہیں دی, اس لیے آج ہم اس وقت جہاں پہ ہیں اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. لیکن شروعات اپنے گھر سے کرنی ہے. جو اسٹیپس آپ خود لے سکتے ہیں آپ کو پہلے وہ خود لینے چاہیے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ آپ سیریس ہیں. اگر آپ خود جو کام آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو دنیا سے توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور یہ آخری بات کہ اس میں کنسسٹنسی چاہیے, پرسویرنس چاہیے, ایک سسٹینیبلٹی کا ایلیمنٹ آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے ایک سیمینار کیا بات ختم ہو گئی, دوسرا سیمینار کیا بات ختم ہو گئی.
کہ اگر آپ نے بھارت پہ انٹرنل پریشر رکھنا ہے تو اس کے لیے میں بالکل سید سینیٹر صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. ایک انٹرنیشنل پرنسپل ہے ارگا اومنس, اس کے تحت لیجیٹیمیٹ ہے ایون آرمڈ اسٹرگل بھی, اور اس انٹرنیشنل لا کے تحت انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ لازم کیا جاتا ہے کہ وہ ایون آرمز بھی سپلائی کرے اس جد و جہد کو. لیکن آج ہم اپولوجیٹک ہیں اباؤٹ کشمیر اسٹرگل, کیونکہ ہم خود سنسیئر نہیں ہیں اس کشمیر کاز کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اپنے اپنے طور پہ جہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں. دعا یہی ہے کہ ہم ایک اجتماعی ایک صورت ایسی پیدا ہو جہاں واقعی ریاست پاکستان کشمیر کی جانب جو ہمارا سفر ہے, کشمیریوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو حماس کے ساتھ ہو رہا ہے, 50,000 لوگ 16 مہینے میں شہید ہو گئے. لیکن جو ضمیر ہے انٹرنیشنل آج, بلکہ بن نتنیاہو امریکہ پہنچ گیا ٹرمپ سے ملاقات کے لیے, تو یہ تو ریاسی دہشت گردی کا تو اب یہ حال ہے. انٹرنیشنل لا جو بھی ہے اس کے تحت ہی ہم نے کام کرنا ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے پاس اسپیس ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ ہم خود ہمیں کلیئرٹی ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ. بہت مہربانی ہے ڈاکٹر قاسم صاحب, آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت شاندار رہنمائی فرمائی ہے. باقی آپ سے مشاہد حسین صاحب کو شاید کریں گے, ان کی پتلی میں بڑے شاندار ریکارڈ نہیں, ان کو تو کبھی چیلنج نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. میں درخواست گزار ہوں جناب سید انقلابی صاحب ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس سے ناراض نہ ہو جائے, پروموشن افیکٹ ہو جائے گا. میں نے مینشن کیا تھا فیئر اینڈ ڈیفیٹڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا بھی ہے, کشمیر کا ایشو ہے, یہ ہمیں تو بڑا کلیئر کٹ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ کلیئر کٹ ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ذکر اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بہت مسائل ہے یا نہیں ہے, اور اس کے لیے جدوجہد کرو. تو آپ نے دیکھا کہ فلسطین میں بہت محسوس ہو رہا تھا کہ فلسطین جو ہے وہ دنیا سے مٹنے والا ہے, لیکن جدوجہد کی کوشش کی اور بھرپور طریقے سے آج وہ دنیا میں اپنی حیثیت میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے شمشیر پہ کرتا ہے بہت بھروسہ, مومن ہے تو بے پیر بھی لڑتا ہے سپاہی. مجھے یقین ہے کہ کشمیری 5 اگست کے 2019 کے ایونٹ کے باوجود مودی کی یہ غلط فہمی تھی کہ ڈیموگرافی چینج ہوگی, وہاں مسلمانوں کو وکیل پہ سبمٹ کیا جائے گا, اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ الیکشن میں کشمیریوں نے پوری طرح سے مودی کو شکست دی ہے, اور اس کا چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب ہوا ہے, اور ذلیل و رسوا کشمیر سے نکلا ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے کشمیری آخری جدوجہد جو ہے وہ ہم جاری و ساری رکھیں گے, اور جو جہاد کا بنیادی فلسفہ ہے اس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا. اور میں ایک دفعہ پھر امید کرتا ہوں جو پاکستان ہے یہ ایک مستحکم پاکستانی کشمیریوں کی ضمانت ہے, اور پاکستان میں بھی بھرپور طریقے سے کشمیریوں کی سیاسی جو ہے اور میں اس کو اختتام کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک یہ جدوجہد, یہ جنگ اور یہ جاری و ساری رہے گی, اور ہمارا آخری قطرہ بھی جو ہے وہ کشمیر کے لیے جو وہ لگے گا انشاءاللہ, اور کو جب تک کہ ہمیں آزادی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہے تو یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں ہندوستان بھی آتا ہے, اور وہ چونکہ مکر جاتا ہے وہ چال بازی کے جو جتنے ایجنڈے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. یہ 17 راؤنڈ اباؤٹ ریزولوشن جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے اوپر ہے, لیکن یہ کون کروائے گا, یہ جو امریکہ کا لونڈی بن کے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کام کرتی ہے, جہاں مسلمانوں کے حقوق کی بات ہو تو وہاں بہت بہت شکریہ. اللہ
انشاءاللہ آپ کی یہ ریکارڈنگ جو ہے بھجوائیں گے. انہوں نے پالیسی بنانا. بہت شکریہ. تھوڑا سا وقت دے دیں اور جی تھوڑا سا اور آپ جو آپ حکم کرتے ہیں میں تو حاضر ہوں. ہماری لیکن حکمنامہ درخواست کی صورت میں تھوڑا انتظار تھا. تو میں درخواست گزار ہوں جناب محترم اپنے سینئر رہنما اور آزادی کشمیر کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے والے شخصیت آل پارٹی جمہوریت کا اس کے سابق کنوینر جناب فاروق رحمانی صاحب جو اپنے خیالات پارٹی میں کچھ ڈسکشن کریں. بلاول سے لکھ رہا تھا اس وقت ایسے ہی چل رہا ہے. بہت خراب صورتحال ویسے بھی بہت کراچی کی ضرورت ہے. اس سے خود پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بہت یعنی ایک بنا ہوا ہے مسئلہ. یہ بھی بتا آپ کو بنایا کس نے ہے. وہ دیکھیں اگر کوئی اس پر ریوائز کر سکتے ہیں کوئی چیز ہو سکتی ہے. 2 سال کے قریب ہو جائے گا اگر اس پہ تو ہم پھر بات کر سکتے ہیں. بس آپ کی کشمیر کے بعد غلطی میں کا تڑکا لگانا پڑتا ہے. وہ ٹیسٹ بھی اس لیے مجھے یہاں پر جناب نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. کشمیر کے چنار سینا کے کشمیر کے چنار سینا کے انسان ہر پیار میں دیووں کا ہے شکار. انسان ہر پیار میں دیووں کا ہے شکار. میں جانتا ہوں آج ہمارا سے دور تک. میں جانتا ہوں آج ہمارا سے دور تک تہذیب حسن کا اقدار میں ایک فلسطین ہو یا کشمیر اور ان دونوں کا ایک ہی پیغام ہے اور ان دونوں کی ایک رگے جان ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو فاضل مکرمین خیالات کا اظہار کیا ہے وہ مکمل ترجمہ ہے. اس لحاظ سے اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں. البتہ اس میں کچھ چیزوں پر تکرار اور جو میرا نظریہ ہے اور مسلسل ترکی جانا تھا اس کے بعد میں نے اور ضرور تحریر کا مشاہدہ کرنا اس کی 77 ایئرز اور خاص کر 35 ایئرز تاریخ دیکھنے سے اس کے نشیب و فراز یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمل نظریہ اپنی ہم نظریے آئیڈیالوجی I'm sorry, I'll not be there for your speech. I have to go to the Institute of Regional Studies where I have to speak there. میں تو چاہتا تھا کہ میں آپ کی موجودگی میں بات کر کے میں بھی چلا جاؤں. آخر میں بول رہے ہیں نا آپ نے 1 گھنٹے کے بعد بول رہے ہیں. کوئی چیز You were the big shot. No, I'm not a big shot. عمل سے زندگی بنتی ہے
जन्नत भी जहन्नम, ये खाकी अपनी फितरत में ननूरी है। इस अच्छा लगे ना। मसले दुख दर्द पूरे एक अलमिया ये है कि इसका इसी जो सेक्शन में नजरिया हाँ कर देंगे बस, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक या दो लोग कायम किए गए थे उन पर अमल नहीं, अमल का फुकदान सलामती कौसर की करारदादें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वादे और मुख्तलिफ पार्लियामेंटों की, पाकिस्तान की पार्लियामेंट या हिंदुस्तान के लीडर बातें बयान की, इनमें से एक पर भी आज तक अमल नहीं किया। इसका नतीजा हम देख रहे हैं 5 अगस्त 5 अगस्त पैदा न हुआ अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल हुआ होता और हिंदुस्तान को का मुहासबा किया गया, अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, लिहाजा मसला इंतहाई शदीद अलमियत तक और जब तक इस रूट काज के अलमियत और इसके असबाब की तरफ तवज्जो दी जाए और तवज्जो देने का ये इस जैसा फोरम है, वो ये है कि देखिए आपने एक इसमें हमारी तमाम ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी अर्जेस और एस्पिरेशन, यकीनन, लेकिन इस पर अमल की करवाने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि 2 चीजें होती है, एक फैसलाजात और फिर फैसलाजात पर अमल न हो तो फिर हालात कशीदा बन जाते और मारूजी हकाइक पैदा हो जाते। लिहाजा इस वक्त हमें जमीनी हकाइक का सामना करना पड़ता है कश्मीर में। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ या आज़ाद कश्मीर की, यहाँ के हालात क्या हैं। मैं कहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के जमीनी हालात जो हैं, मारूजी हालात जो हैं, उनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर तकरार करते हैं, बिलाशुबा ये सही है ये तकरार, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि मारूजी हालात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं और मायूसी हालात को के मुताबिक इक़दामात करना निहायत जरूरी बन चुका है। मारूजी हालात हमारे बनाने पास पड़ते हैं। मैं छेड़ता नहीं हूँ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को, ये देखते रहेंगे राय तो कुछ भी शुमारी नहीं के होगा नजरिए को, दुनिया। हमास ने बनाए ना, हक खुदगिराइयत की दुनिया करारदादों सब को, भूल चुकी थी। लेकिन हम भी मैं कह रहे थे क्या कर दिया, सबसे ये सवाल करता कुर्बानी हूँ तो दी है कि लेकिन इस वक्त काम कितना बड़ा आप क्यों नहीं और देंगे, देखते हैं मर ही रहे हैं। कि कश्मीर में हर एक जेल खाना जो है वो ज़बह खाना बन चुका है। किसी ने कहा था 7 साल दौरे शरक था, सागर का एक दाव निकले जो मैं कदे से तो दुनिया बदल गई। और मुझे कहता है कि मैंने आपको मसला हल करके दिखाया है और अब तुम मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते। हमारे सामने वो जेल है इस वक्त। मैं कहता हूं कि जब तक न हमारे जेल खानों से जेलों के नजर बंद और इंसान दरिंदगी के शिकार तमाम वो नौजवान वो लीडर बाहर लाए जाए, तब तक हमारी कॉन्फ्रेंसें बेकार, पाकिस्तान हो या और कोई। लिहाजा
سب سے قیمتی وقت جو آپ دے سکتے ہیں وہ اس بات کی طرف دیجیے کہ جیل خانوں سے جو کشمیر میں ذبح خانے بن چکے ہیں، عورتیں، خواتین ہیں، معزز خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، ضعیف العمر لوگ ہیں، اور وہ سالہ سال سے تڑپ رہے ہیں۔ آپ وہ آہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، چلا بھی نہیں سکتے ہیں کہ کیا ہمیں باہر کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور یہ ایک جیل خانے میں نہیں ہے، چند اصحاب کو تو آپ جانتے ہیں، محمد یاسین ملک صاحب اور دیگر، شبیر احمد شاہ صاحب، مسرت عالم صاحب، لیکن اور بھی ہیں بہت سارے جو تڑپ رہے ہیں اور ان کی حالت نہایت ہی خوفناک ہے۔ اگر ان کو باہر نہیں نکالا جائے تو مودی کا یہ طریقہ ہے، طریقہ واحدات، کہ جتنے لوگ اس سے منسلک ہیں وہ ایک ایک کر کے، ان کو کوئی نہیں مارے گا، وہ خود کو تبھی ووٹ جیل میں مر جائے۔ ایسا ہو رہا ہے، اور 10 سال 20 سال 25 سال سے وہ لوگ ہیں، 30 سال سے جیلوں میں، اور یہ پورا دور جو ہے 1990 سے لے کر 1989 سے لے کر ٹل ڈیٹ یہ صورتحال وہاں پر ہے۔ اس میں کوئی جیل خانہ کشمیر کا خالی نہیں ہے، کوئی تعزیب خانہ خالی نہیں ہے، کوئی ہندوستان کا کوئی جیل خانہ نہیں ہے، خالی یہ سارے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ماروزی حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو دیکھیں آپ ماروزی حالات کس طرح بدل سکتے ہیں۔ آپ ان کو باہر نکالیے تو یقیناً یہ نکل سکتا ہے، صورتحال بدل سکتی ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے اقوام متحدہ کی ریزولوشن اس کو آپ چھیڑیے نہیں، لیکن انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کو، جس میں آپ خود بھی ممبر ہیں اور 2 سال کے لیے ہیں، اس کو متحرک کیجیے، OIC کو بتائیے OIC کیوں خاموش رہے کہ وہ ہماری ہے، EU اور اسی طرح دوسرے ادارے ہیں وہ کیوں خاموش رہیں گے انسانی حقوق؟ ہم انہیں نہیں کہیں گے کہ پوری طور پر فوراً تم امپلیمنٹ کر لو، اگرچہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ امپلیمنٹیشن آف ریزولوشن آج تک کیوں نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوتی ٹھیک ہے، لیکن ہم انسانی حقوق کے بارے میں، ہم انسانی حقوق کے جو بہت بڑے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، ان کو ہم کیوں بھول رہے ہیں؟ ان کو ہم ان ذبح خانوں میں کیوں ہم؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ چیزیں ہیں، آپ ان کی طرف توجہ دلائیے اور ایک ایسا لائحہ وغیرہ ایسی پالیسی مدون کیجیے جو حسب حال ہو اور جس سے ہندوستان عالمی ادارے میں رسوا اور ذلیل ہو جائے اور وہ کہہ سکے کہ ہاں یہ بات ہے، میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔ میں دفعہ ہوں اپنے بہت ہی عزیز رہنما جناب سردار یعقوب خان صاحب، جو آزاد کشمیر کے سابق صدر بھی ہیں، پاکستان پارٹی کے بڑے ہی سابق وزیر اعظم بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں ریاست جموں و کشمیر کے سارے پارٹیاں ہیں لوگوں کی طرف سے حضرت صاحب آپ کا قومی کشمیر کانفرنس منعقد کرنے پر دل کے ادا کر رہی سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جناب امیر جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کل کیپٹل ہمارے گئے مظفر آباد میں، اور سارے اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ پوری دنیا میں ایک میسج گیا، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے بڑے ہیں، بھائی بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، سابقہ سینیٹر نیر بخاری صاحب،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये मोहब्बत देखें और मालूमात कर लें कि मरकज़ से कितनी पार्टियों और कितने लोग आए और उसमें हमारे कायद भी शामिल है। मैं सबका नाम लूँगा तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा। ये जो अभी बात सब ने की है नहीं, हम तो वैसे ओपन फॉर ऑल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ही खुले दिल की है, खुली सोच की मालक है, तो मेरा ख्याल आपने सही फरमाया। अलबत्ता आपके मैं बिल्कुल, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ये अभी पिछले अरसे में सिंध में भी गए, कराची में भी गए और बहुत भरपूर पूरे पाकिस्तान में बहुत आवाम की तरफ से, इवन हुकूमत की तरफ से बहुत तावन है कश्मीरियों के साथ। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह। आपने सारी बातें की, बड़े गुफ्तगू हुई है, साहब का हमारे एम्बेसडर साहब ने बहुत खुल के बात की, उनका भी शुक्रिया। ये एक डिस्कशंस हो रही है और खुल के बात भी करनी चाहिए। मगर हमारी गुजारिश है, चूँकि मेरा जिस खित्ते से ताल्लुक़ है, मैं प्रेस और मीडिया और सबका शुक्रगुजार हूँ, सारे लीडरशिप की आदत का, कायदीन का। मेरा ताल्लुक़ जिस खित्ते से है, हमें अल्लाह पर भरोसा है और अपने लोगों पर, अपने अवाम पर, और इंशाअल्लाह हमें यकीन भी है, एतमाद भी है कि ये सारी इंग्लिश डिस्कशन प्रपोजल ये होते रहेंगे, मगर हम अपना वही काम करेंगे जो हमारे आबा अजदाद ने किया था। मुझे लगता है यही है कि हमें उसी तरफ जाना पड़ेगा। तो बहरहाल इस वक्त जो कल 5 फरवरी के हवाले से आप पूरे पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के हर कॉर्नर में, हर शहर में इस वक्त रैलियाँ और कल के लिए प्लान और सारे वो हो रहे हैं, उसका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग और बेस कैंप के लोग अल्लाह के हुक्म से मकबूजा कश्मीर के अपने बहन भाइयों को और हुर्रियत को यकीन दिलाने चाहते हैं कि हम बहुत कश्मीरी बहुत पुरअमन लोग हैं। हम नहीं चाहते कि कल फिर कोई उंगली या बातें उठें कि हमने शुरू कर दिया अपना वही काम। तो मेरा ख्याल है ये जो आपकी आज का ये इस हवाले से बड़े मैसेज गया स्ट्रॉन्ग। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने बातें खुल के की कि हमारी सोच क्या है, हम चाहते क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो इससे पैगाम जाता है, इसमें हमारी नौजवान नस्ल को पैगाम जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। नहीं वो शुक्रिया मोहतरम रज़िया खान साहब। सबसे पहले मैं जमात इस्लामिया पाकिस्तान को बिलखुसूस हाफिज़ साहब मिस्र से मुतासिर है। कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी पेशकश मौजूद है जनाब। रोज़ अवल से जमात इस्लामिया कुछ करते हैं, कुछ आने वाले दिनों में कुछ बनाएंगे ऐसा इंशाअल्लाह। लेकिन बांग्लादेश के बारे में बात हो रही थी, लियाकत अली साहब से उन्होंने बुलाया था कुछ अरसे से वो गर्म जोशी, फिर शायद इनके कहने पे मुझे ISI से एक फ़ोन आया कि डेलीगेशन जा रहा है, आपका नाम अमीर इसमें मोहतरम से हमारी दरख्वास्त है कि वो बैकलॉग भी और अगला भी वैसे भाई कोई डेलीगेशन भेज रहे हैं? चला गया मेरे ख्याल में, भेजवा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जैसे कि मेरे साथियों ने भी बताया 96,000 से ज़ायद बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन बाकी अफराद ने शहीद किया, इसलिए कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं अपने तस्लीम शुदा हक खुद इरादा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UN रेजोल्यूशंस जो लिस्ट में सी तहरीक आज़ादी कश्मीर को प्रोवाइड करती है। UN resolutions, they are intact.
یہ انڈین اسٹریٹجی ہے کہ وہ دنیا کو مسلیڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دے آر اولڈ ٹائم بارڈ. نتھنگ لائک. دے آر ویلڈ اینڈ انفورسبل. 3 صورتوں میں یو این ریزولوشن انفیکٹو. اگر یو این ریزولوشن ٹائم فریم ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر یونائٹڈ نیشن اور ایک ریزولوشن پاس کرتے پرانے کو کینسل کرتی ہے یہ دوسری سچویشن. لیکن ایسی بھی کوئی سچویشن. تیسری سچویشن ہے when the parties to the dispute enter into a dialogue and resolve the issue, and that too with the endorsement of the Security Council. It has not happened in our case. Our resolutions are intact and enforceable. اور اس کی مثال UNMOGIP معاہدے کے بعد ہمارا موقف کیا ٹیکنیکلی کمزور ہوا ہے؟ لیکن مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہے وہ اپنا حیثیت کے لیے قربانیاں ایک طرف تو دے رہے ہیں، دوسری طرف بھی آپ شروع ہی صحیح ہوتا ہے. 14 ریلیشنز اگست پرنسپلز اور اس کے تحت ہوگا چارٹر. یوم پاکستان 9 لاکھ بھارتی افواج کی موجودگی میں یہ دن ہمارا اس کی خلاف ورزی کی 1984 میں جب اور قبضہ day کیا next اس کی 15th پروویژن of کی خلاف August ورزی ہے. Indian Independence لے آئے. Day we اور اب بھی جو observe کیا it as a flag. This is a referendum. ہر سال ہم دنیا کے سامنے یہ ریفرینڈم رکھتے ہیں، لیکن جو بھارتی افواج دیکھیں جس طرح کہتے ہیں کہ گلا گھونٹ دینا، اسی طرح میڈیا پالیسی ہیو بین چینج ان IOC. It is not the India that can decide whether any content is against the India. اگر وہ ہے it can result in the closure of the media house as well as penal action against the judges. یونائٹڈ نیشنز ہماری کمیشن قوم کی پہلے زمین چھینی جا رہی ہے سلطان نے بات کی 18 اور جون افسوس 2018 یہ کی. بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اس میں رپورٹ جو visible UN کمیشن pressure on India کا جو ڈیلیگیشن ہوگا وہ دونوں بھارت جموں عملی کشمیر جائے گا اقدامات مقبوضہ جموں کشمیر. لیکن اس سے پہلے کہ بھارت جواب دیتا ہم نے کہہ دیا کہ Progress. ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے جب تک وہ لیکن اس مقبوضہ سے جموں میرے کشمیر. مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کیا ہے، اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ ہمیں کیا چھپا کیا ضرورت ہے؟ عملی اقدامات کرنے بہت کی ڈیفینسو پہ ضرورت چلے ہے. گئے. میں ایک دفعہ پھر جماعت اسلامیہ پاکستان اور امیر محترم حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اوہ بھائی کشمیری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت کی قلت کی وجہ سے ان کی آمد کا بھی شکریہ، اور خطاب نہیں کریں گے کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ. ہماری ماشاء اللہ نے بھی بہت اچھی فوکسڈ ہے. بہت ہی عزیز رہنما اسے ابھرے گی تو بھائی صاحب ہم سب اجتماعی طور پر ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں. گزشتہ دنوں کی اہلیہ انتقال ہو گیا، اللہ کی مغفرت کرے، صبر جمیل عطا کرے. جناب بخاری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہی اہم رہنما ہیں، سیکریٹری جنرل ہیں، سینٹ کے چیئرمین رہے. الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ قومی مسائل پر بہت ہی روزگار اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، اور خالصتاً ایک جمہوری اور سیاسی جدوجہد میں اس کا بڑا ایک رول ہے. میں جناب سید طیب بخاری صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب لیاقت بلوچ صاحب. پہلے تو میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کی تمام قیادت کا، جو میرے پاس تعزیت کے لیے میرے گھر بھی آئی. میں شکر گزار ہوں ان کا. بلا شبہ پاکستان میں جماعت اسلامی نے ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے کانفرنسز منعقد کی اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیشہ مدعو کرتے رہے. اور آج بھی جو کانفرنس جناب امیر جماعت اسلامی نے بلائی ہو جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو مدعو کیا، یہ وہ کمٹمنٹ نظر آتی ہے
کشمیر کاز کے ساتھ آپ کی جماعت کی اور بلا شبہ دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی کمٹمنٹ ہے کشمیر کاز کے ساتھ. بہت ساری باتیں ہو چکی، امبیسڈر باسط صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی کو بالکل دہراتے ہیں نئی نسل کو بتانے کے لیے کہ پچھلے 47-48 آنورڈ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کس طرح ظلم اور بربریت ہوتی رہی مقبوضہ کشمیر میں. لیکن وے فارورڈ ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. خالی ہم گفت و شنید کر کے اٹھ جائیں تو میرا خیال ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے. ہمیں جس نشست میں بھی ہیں ہم ضرور سجیسٹ کریں کہ وے فارورڈ کیا ہے اس کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے. بنیادی بات میں سمجھتا ہوں کہ جب ریزولوشنس پاس ہوئے کشمیر پہ اور جو انسیڈنٹ ہے 2019 کا 5 اگست کا، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے ہندوستان کا آئین بنانے والے، انہوں نے آرٹیکل 370 اسی لیے رکھا اس میں کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ جگہ ہے. یہ انہوں نے اکنالج کیا اس وقت کی قیادت نے کہ کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ پروویژن رکھی گئی تھی. سبسیکوینٹلی یہ جو بی جے پی ہے یہ کنٹینیوٹی ہے آر ایس ایس کی، یہ وہی ذہنیت ہے. اسی انداز سے یہ آر ایس ایس وہ جماعت جس نے اپنے رہنما کو قتل کر دیا، جس نے ان کے لیے آزادی کی تحریک چلائی، اس کو اگر وہ قتل کر سکتی ہے آر ایس ایس، تو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ باقیوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھیں گے. بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ ہی حل آپ سمجھتے ہیں اگر، تو ڈائلاگ کے لیے تو پھر آپ کو اپنی اسٹرینتھ دکھانی پڑے گی. وہ جو آپ رسپانس ہے نا ٹیٹ فار ٹیٹ اب ہوتا ہے جب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ ان سے بات منوا سکیں. ابھی یہاں گفتگو کرتے ہوئے کچھ دوستوں نے کہا حماس کی بات کی، تو حماس کی اپنی کمٹمنٹ تھی اپنے کاز کے ساتھ، اور اس کاز کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی، اور الٹیمیٹلی اسرائیل کمپیل ہوا. میڈیٹرز بالکل آئے اس میں، میڈیشن اسرائیل کی بھی تھی، ٹرکی کی تھی، باقی ملکوں کی بھی تھی، لیکن بائی کنڈکٹ فلسطینیوں نے ثابت کیا کہ ان کی کمٹمنٹ ہے اپنے کاز کے ساتھ. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کمٹمنٹ پاکستان کے عوام کی ہے کشمیر کاز کے ساتھ، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو بالکل اس پالیسی کو فالو کرتی ہے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی، اور محتمہ بھی ان کو فالو کرتی رہی. اور آپ کو علم ہوگا کہ 88-89 میں جو موومنٹ مقبوضہ کشمیر میں تھی تو اس وقت کس جماعت کی حکومت تھی پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں سب کانٹیننٹ میں، پرٹیکولرلی بنگلہ دیش کو آلموسٹ 750 ملین مسلمان ہیں سب کانٹیننٹ میں. کوئی 72 اور 75 کروڑ کے قریب آبادی بنتی ہے مسلمانوں کی اس برے صغیر میں، اور ان میں اتحاد کی بہت ضرورت ہے، ان کی کوارڈینیشن کی بہت ضرورت ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ افیکٹولی کشمیر کا ایشو اگر یہ 75 کروڑ مسلمان اٹھائیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ بھی ہو سکے اور ان کو ریلیف بھی مل سکے. امبیسڈر باسط نے جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرٹیکل 370 انہوں نے رپیل کیا اور وہ یہ مرجر کر دیا مقبوضہ کشمیر کا، بالکل درست انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جورسڈکشن ایکسٹینڈ کرنی چاہیے مقبوضہ کشمیر کا، بالکل اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ پیغام جائے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ اس کو پاکستان
کہ عوام بالخصوص کشمیری حکومت جو ہے کتنا ہے. اور سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پروسیس میں جہاں پاکستان اپنا رول ادا کرتا ہے, ہمیں کشمیر کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ ایگریسولی اور فورسفلی انٹرنیشنل فورمز پہ ان کو اپنا موقف بیان کرنا چاہیے. پاکستان تو کرتا ہے, لیکن کشمیر گورنمنٹ جو ہے, جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے, اس کو بابوؤں کے متحد مت کرو, اس کو تھوڑی سی آٹونومی دیں. تو آج دیکھیں یہ فلسطین کا ایشو, یہ ایشو اسلامک ورلڈ کا تھا, لیکن جس طریقے سے پیلسٹائن کی گورنمنٹ نے یا وہاں کے رہنے والوں نے اس ایشو کو انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے گئے, اس طرح آپ اجازت دیں. آپ کا بالکل سایہ ان پہ رہنا چاہیے, کیونکہ فارن پالیسی تو آپ ایکسٹینڈ نہیں کرتے, لیکن وہ فارن پالیسی آپ کی ہے. لیکن کشمیر ایشو پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس کو زیادہ ایگریسولی اور زیادہ فورسفلی انٹرنیشنل فورم سے اپنے ایشو کو لے کے جانا چاہیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کشمیر پالیسی فارمولیٹ کرنے کے لیے بالکل ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے ان کو, اور کشمیر پالیسی فارمولیٹ کرنی بھی چاہیے, کیونکہ اب بہت عرصہ ہو گیا, 77 ایئرز بہت زیادہ ہیں, اور کشمیری عوام نے بالخصوص کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بے شمار قربانیاں دی ہیں, اور وہ ڈیموگرافی جو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو رزسٹ آپ تب بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یکجہتی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, اور انٹرنیشنل فورمز پہ ضرور بات ہونی چاہیے. پھر میں یہ عرض کر دوں, مشاہد صاحب چلے گئے ہیں, کہ چیزیں بہت ساری انٹرنیشنلی ریجنلز ہو گئی ہیں. میں اقوام متحدہ کا رول کوئی زیادہ افیکٹو نظر ہمیں نہیں آتا. میں نے بہت پہلے بلوچ صاحب جب ایشین پارلیمنٹ کی صدارت میں پاکستان, جب میں سینٹ کا چیئرمین تھا, تو میں ایشین پارلیمنٹ اسمبلی کی صدارت میں پاکستان میں لے کے آیا, اور پھر ہم نے یہاں پہ ایشین پارلیمنٹ کی کانفرنسز بھی کروائیں اس وقت. اور پھر میں نے اس وقت یہ سجیسٹ کیا ایشین پارلیمنٹ اسمبلی میں بھی کہ اگر یورپین یونین ریجنل ایک اتحاد بنا سکتی ہے, اگر افریقن لیگ اتحاد بنا سکتی ہے, تو ایشین پارلیمنٹ کا کنسیپٹ, کیونکہ یورپین یونین بنتے ہوئے بھی 20 سال لگے ان کو, تو اس پہ ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے. اور مجھے یاد ہے جب یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے مجھے انوائٹ کیا ایز ایشین پارلیمنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ کے, تو پھر بیسیکلی وہ پیلسٹین بھی تھا, لیکن آئی ایم آن ریکارڈ کہ میں نے اس وقت بھی اس فورم پہ بھی کشمیر کا بالکل اپنا موقف, پاکستان کا جو موقف تھا وہ ضرور پیش کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اسلامی کے قیادت کو, اور ہمیشہ کی طرح جو کشمیر کی یکجہتی کی کانفرنس کرتے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ شاید اگلے سال جب ہم کریں تو شاید حالات ہمیں کچھ بہتر نظر آئیں, اور کچھ ہمیں امید بھی نظر آئے کہ کشمیری عوام کو آزادی کے قریب پہنچ چکے ہیں, یا آزادی ان کو مل چکی ہے. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ, بہت شکریہ بھائی صاحب, محمد صاحب, اسلامی ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. حضرت مولانا صاحب نیت رہنما ہے, جناب راجہ عاشق صاحب اور سرگرمی سے کام کرتے ہیں, ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. بخاری صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کیمپ ہے, اس کو محفوظ ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کے عوام نے جس طرح تبدیلی آگے اور ایک بصیرتی پر مبنی ایک آرڈیننس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا, اگر وہاں کی قیادت اور عوام بیس کیمپ کی حیثیت سے اور ایک بنیاد کی حیثیت سے آزادی کشمیر کے لیے کسی جرت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو یہ پنڈی اور اسلام آباد اسی طرح اس کے سامنے جھکے گا اور ایک درست پالیسی اختیار کرنے پہ مجبور ہوگا. بھائی صاحب نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ اسے مضبوط ہونا چاہیے. رات میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی پاکستان, جو میزبان بھی ہیں, صدارت بھی فرما رہے ہیں, وہ اس پوری کانفرنس کو کنکلوڈ بھی کریں گے اور ہماری رہنمائی بھی کریں گے. اس سے پہلے درخواست کروں جناب عبدالرشید راوی صاحب کے, جنہوں نے یہ پورا اعلامیہ دیکھا ہے, اس حوالے سے آپ کے سامنے موقع پیش کریں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे कायदे को तो शुक्रिया बहुत तफसील से मफरू कि आप इज़हार ख्याल हुआ उसके अता इस सारे इलामिया के अंदर मौजूद है, जो आपके सामने मौजूद है, और जो कायदीन ने तहवीज़ पेश की है इंशाअल्लाह मुताबिक इसमें शामिल करेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद मुझे मतलब इसको मंजूर फरमाएं और जो तजवीज़ हैं उसको इसका हिस्सा बना दिया जाएगा, और उसमें ख़ास तौर पर आज इसमें ऑपरेशनल जो इक़दाम हैं, जो एक कश्मीर इंतजाम का ऐलान हुआ सेनेटर शायद हुसैन सरबराही में, उसको भी इसका हिस्सा बना दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बाकी तफसीलन हमने देख लिया होगा, और इत्तेफाक में किस तरह में इनको शामिल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद असलम साहब, जनाब आसिफ लुकमान काजी साहब, आप भी तो सबका शुक्रिया अदा करें, इनकी तरफ से भी शुक्रिया कबूल फरमाएं। बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस के दाई और मेज़बान जनाब हाफिज़ सईदुर रहमान साहब के वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दी, और इस सिलसिले में जो आज की कॉन्फ्रेंस है पूरी कौम के लिए उसकी क्या रहनुमाई है, जनाब हाफिज़ सईदुर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम ही हमायदीन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सबके नाम लेना मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही भरपूर वफद यहाँ पर शरीक है, और ये एक बड़ी अहम बात है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की पूरी क़यादत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत और पाकिस्तान से भी एक क़यादत यहाँ पर मौजूद है, और सब एक पेज पर हैं। और यही हमारे इस कश्मीर के मामले का अहम पहलू भी है कि हम सबको यकजहती के साथ और मिलकर अपनी चीज़ों को एक रखना चाहिए, और फिर उसके ऊपर आगे पेशकदमी करनी चाहिए। ज़ाहिर है कश्मीर का मामला ऐसा है, इस पर इसके तारीख़ी पस मंज़र पर भी बहुत बात हो सकती है, इसकी स्ट्रगल पे भी बहुत गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हमें बहैसियत कौम के ये बात समझ लेनी चाहिए कि कश्मीरियों ने वाकई बहुत लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। मामूली बात नहीं है कि 1 लाख के करीब लोग शहीद हो जाएं और हज़ारों लोग जेलों में मौजूद हों, पूरी लीडरशिप पाबंद सलासिल है और उनकी आवाज़ दबाई जाती है, और अफसोसनाक बात यह है कि उनकी आवाज़ तक रसाई नहीं है। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें वहाँ पर जाकर अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, मीडिया को पाबंद करके रखा हुआ है। भारत का ये दावा कि वो एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, आबादी चूँकि उसकी ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जमहूरियत की पामाली ख़ुद भारत में होती है। मकबूजा कश्मीर में तो जो कुछ वो कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, लेकिन आप ये देखिए कि ख़ुद वो दलितों के साथ क्या कर रहे हैं, मसीहियों के साथ क्या कर रहे हैं, सिखों के साथ क्या कर रहे हैं, नागालैंड में क्या कर रहे हैं, ये नक्सलवादी क्यों बनते हैं, क्यों इन जगह जगह पर आज़ादी की तहरीकें मौजूद हैं, वो किस तरह से जो है अक़लियतों के साथ ज़ालिमाना सलूक भी करते हैं और क़वानीन भी बना रहे हैं और उनकी शहरियत भी ख़तरे में डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत बज़ाहिर तो ये दावा ज़रूर करता है कि हम बहुत महज़्ज़ब लोग हैं, और चूँकि बैनुल अक़वामी तौर पर भारत को पैटर्नाइज़ किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि ये जो पूरा वेस्टर्न माइंडसेट है रियासतों का, अवाम का नहीं, रियासतों का, बैनुल अक़वामी बरादरी जिसको कहा जाता है, वो मुसलमानों के हवाले से ख़ास तौर पर एक ख़ास किस्म का जहन रखती है, जिसके नतीजे में सब जगह पर ये प्रॉब्लम्स आती है। ईस्टर्न तैमूर का मसला हो फ़ौरन हल हो जाता है, जनूबी सूडान में अपने जो कुछ करना हो कर देते हैं, लेकिन कश्मीर का मामला हो तो ये हल नहीं होने देते, और हर जालिम की मदद करने के लिए तैयार रहता है, ख़ास तौर पर अमरीका। और इसी तरह से आप इसराइल में भी देख लें कि वहाँ पर उनकी सरजमीन पर कब्ज़ा है और एक नाजायज़ रियासत बनी हुई है, और किस तरह से उसको लेजिटिमेट करने की कोशिश की जाती रही, और आज भी किस तरह से अमेरिका इसराइल की पुष्पनाही करता है, सपोर्ट फराम करता है, पैसे देता है, असला देता है,
اور جینوسائڈ کرنے میں معاونت کر رہا ہے، اور بظاہر بڑے مہذب لوگ ہیں. تو اسی طرح سے بھارت جو کچھ کر رہا ہے خود بھارت میں اور مقبوضہ وادی جموں کشمیر میں، اس میں یہ بین الاقوامی برادری کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ دیکھیں بات چیت کرنے سے تو مسئلہ یہ حل ہوتا نہیں ہے. جب تک ایک زمینی حقیقت نہ بنے، جب تک اپنے مسلز نہ دکھائیں، جب تک آپ آگے بڑھ کر کام نہ کریں، پرویکٹیو رول ادا نہ کریں سفارتی محاذ پر بھی، اور ان کا جو انڈیجنس رائٹ ہے جدوجہد کرنے کا، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ عسکری ہو، اس میں سپورٹ فراہم کرنا آزاد جموں و کشمیر کی ریاست کا بھی کام ہے، اور اس میں سپورٹ فراہم کرنا پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے. یہ کہہ کر ہم جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہم اخلاقی سیاسی حمایت جاری رکھیں گے. دیکھیں ان کا جو جہاد ہے وہ جہاد اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اور جموں کے لوگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر 10 لاکھ فوج مسلط کی ہوئی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف کی ہوئی ہے، ان کو پلیبسائٹ کا حق نہیں دیا ہوا، حق خود ارادیت، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ان کو حاصل نہیں ہے، اور ان پر قبضہ کر کے لاک ڈاؤن کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، پیلٹ گنوں سے فائرنگ کرتے ہیں، ان کو احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے. کتنے سینکڑوں جمعے ہوں گے کہ جو ادا نہیں کر سکے وہ لوگ. جب یہ ساری صورتحال ہو تو یہ حق ہے کشمیر کے لوگوں کا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے نہ صرف سیاسی جدوجہد کریں بلکہ عسکری مزاحمت کریں. یو این کا چارٹر انہیں یہ رائٹ دیتا ہے. جب یہ رائٹ ان کا ہے اور اس رائٹ کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ رائٹ ہے تو ان کی عسکری معاونت کرنا بھی ہم پر ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم صرف ان کی اخلاقی حمایت کریں گے. کیوں ڈرتے ہیں؟ اور کیا یہ تاریخ کا سبق نہیں ہے کہ جو کچھ کشمیر بھی آزاد ہوا ہے وہ بھی بذریعہ بزور شمشیر آزاد ہوا ہے، اور یہ جو 78 سال سے 77 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں تو ان 77 سال کا سبق بھی یہ ہے کہ بقیہ کشمیر بھی بزور شمشیر ہی آزاد ہوگا. آج فیصلہ کر لیں یا کل کر لیں. عوام اگر یہ کہیں کہ نہیں جناب یہ تو جذباتی باتیں ہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو تقریروں میں کی جاتی ہیں، تو تاریخ کا سبق تو یہی ہے کہ یہی باتیں ہیں جو کام بھی آتی ہیں. فلسطین کی مثال ہمارے سامنے ہے. 7 اکتوبر 2023 کو بالآخر حماس نے جو اقدام کیا اس کو دنیا کے اسی طرح کے دانشور یہ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے کیا کر دیا، اتنی قربانیاں دینی پڑیں گی. وہ کہتے ہیں قربانیاں تو ہم دے رہے ہیں، ہزاروں لوگ جیل میں، 20-20 سال سے لوگوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ہماری کوئی آواز نہیں ہے. روزانہ اسرائیلی مارتے ہیں، ہماری زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ایک ناجائز ریاست مسلط ہے، امریکہ اور بڑی بڑی طاقتیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں، اقوام متحدہ کچھ نہیں کرتا، مسلم ممالک بھی خاموش تماشائی ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم مرتے رہیں، ہمیں اپنی زمین ان کے حوالے کرتے رہیں، اپنے بچوں کا مستقبل ویران کرتے رہیں. انہوں نے کام کیا، وہ لوگ کہ جن کا کوئی بیس کیمپ نہیں تھا، انہوں نے اسرائیل کو شکست سے 7 اکتوبر 2023 کو ہی دوچار کر دیا. ان کا آئرن ڈوم فیل ہو گیا، ان کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، اور ان کے بندے اٹھا کر وہ لے آئے گاڑیوں سمیت. آپ اندازہ لگائیے. اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے جب لڑنے کی کوشش کی تو 0 ڈسٹینس سے وہ ان کے ٹینک تباہ کرتے رہے، القسام بریگیڈ کے لوگ، اسلامی جہاد کے لوگ، حماس کے لوگ. وہاں بھی ان کو شکست ہوئی تو اس کا بدلہ انہوں نے لیا بچوں سے، عورتوں سے، پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا. 50,000 تو وہ تعداد ہے کہ جو سرکاری سطح پر آ رہی ہے. اب تو جو ملبے سے لوگ نکل رہے ہیں تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ 60-61 ہزار تک جائے گی بات. اندازہ لگائیے اب، جس میں 70% سے زیادہ بچے اور عورتیں. جینوسائڈ، قتل عام، نسل کشی. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ اسرائیل. اور اس کی پشت پر کون کھڑا ہے؟ امریکہ. اور بار بار اس کو اسلحہ بھی دے رہا ہے اور اس کو ڈالرز بھی فراہم کر رہا ہے. بدقسمتی سے مسلم ممالک بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جد و جہد سے اور مزاحمت سے، اس تحریک سے بالآخر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. جولائی میں جو ڈرافٹ بنایا تھا حماس نے جنگ بندی کے حوالے سے جو اپروو کیا تھا، اسی پر اسرائیل کو آنا پڑا. اور یہ سیز فائر ہوا ہے. ابھی بھی وہ بدنیتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن جس شان سے قیدیوں کے تبادلے ہو رہے ہیں اس نے ان سارے دانشوروں کو بھی، فوجی ماہرین کو بھی، بین الاقوامی قوانین کے سو کالڈ ماہرین کو جو درس دیتے ہیں کہ کشمیر پہ خاموشی اختیار کرو، ان کو یہ بتا دیا ہے کہ مزاحمت میں عزت ہے، وقار
اور جو سرخروئی ہے وہ مزاحمت سے حاصل ہوتی ہے، اپنے حق کے لیے لڑنے سے حاصل ہوتی ہے. جو اس کا ساتھ دے گا وہ سرخرو ہوگا، جو اس پر تنقید کرے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا وہ تاریخ میں عبرت کا نشان بن جائے گا. تو یہ سبق ہے، اور اس سبق کو کشمیریوں کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کہا جاتا ہے ہماری معیشت بہت خراب ہے، ہم کیا کریں؟ پاکستان جب بنا تھا تو ہماری معیشت کیا تھی؟ تو طریقہ اختیار کیا گیا تھا نا. جب قبائلی آئے تھے تو جہاد کیا تھا، تو خود سے تو ظاہر ہے اس کے بھی اپنے طریقے ہوتے ہیں نا. اور ہم نے کشمیر سری نگر کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے نا، ہمیں تو روک دیا گیا، ورنہ شاید اسی وقت یہ کام ہو جاتا. اور اس کے بعد بھی جب مزاحمت ہوئی ہے تب پاکستان کو عزت ملی ہے. مذاکرات بھی بامانی اسی وقت شروع ہوتے ہیں جب آپ مزاحمت تیز کرتے ہیں، اور جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا سودا کرنے لگتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نہ معیشت ٹھیک ہوتی ہے، نہ وقار اور عزت ملتی ہے. تو سبق تو ایک ہی ہے کہ ہمیں بھرپور طریقے سے پوری یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے جتنے بھی راستے ہیں ان سب راستوں سے ان کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کو بھی ایک بہترین پیغام جانا چاہیے. اگر ماضی میں یہ غلطیاں سب سے ہو گئی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کی بھی اور فوجی رجیم کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے جتنے بیانات آ رہے ہیں کشمیر پر ان کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اور پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کو اس سر نو بہت واضح اور طاقتور طریقے سے سامنے آنا چاہیے. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہمارا بالکل پالیسی میں بالکل واضح موقف ہے، اور مقبوضہ کشمیر اور جموں کے لوگوں کی حمایت کرنا اور ان کی اس پوری تحریک کو لیجیٹیمیٹ تحریک قرار دینا، اور اس طرح کے کسی بھی بات سے بچنا کہ اس کو ٹیررزم کے کھاتے میں ڈالا جائے، اس پر وضاحت کی جائے. اگر یہ پلوامہ حملے کے بعد معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کیا جاتا، بھئی پلوامہ حملہ جو کچھ بھی تھا، اگر انڈیجنس وہاں کسی نے کوئی کام کیا تھا تو ہمیں معذرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھارت کو دیکھیے کہ وہ بمبئی کے اوپر تو ہمیں گھیر لیتا ہے، لیکن خود اتنی کارروائیاں، خود پاکستان میں اس نے جتنی کارروائیاں کی ہیں پچھلے دنوں، چن چن کر جو ہے لوگوں کو قتل کیا ہے، لیکن ہمارے حکمران اس پر اس طرح ریئیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. اب یہ معذرت خواہانہ رویہ ترک کیجئے اور ڈٹ کر بھارت کی مذمت کیجئے. دیکھیں بھارت تو اس وقت دنیا میں آئسولیٹ ہو رہا ہے. جو اس نے کینیڈا میں کام کیا، اس نے جو امریکہ میں کام کیا، تو ساری حمایت کے باوجود امریکہ کی، خود امریکی عوام میں رد عمل آیا، اور بالآخر امریکہ نے بھارت سے باز پرس کی کہ تم نے کیسے وہاں پر سکھ رہنما کو قتل کر دیا. اسی طرح کینیڈا ہے، تو اس کا یہ چہرہ تو واضح ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد بھارت جس طرح بنگلہ دیش میں رسوا ہوا ہے، میں حیران ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ایک طرح سے بھارت کے وکیل بن جاتے ہیں. ایک طرح سے وہ کوئی بات ناراضی آپ کی کسی آرمی چیف سے، پچھلے والے سے دوستی تھی، اس والے سے ناراضی ہو گئی، تو آپ اس ناراضی کے چکر میں پاکستان توڑنے کی حمایت کرنا شروع کر دیں. ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو یہ پاکستان کے وسیع تر مفادات کے خلاف بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور حکمران طبقہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اپنا صحیح موقف پیش نہیں کرتا بلکہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. دیکھیں وہی بنگلہ دیش ہے، وہی ہندوستان ہے، وہی باتیں ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں یہ ہوا کہ وہاں کے نوجوان نکلے اور انہوں نے اس پورے نیریٹو کو اٹھا کر پھینک دیا. 17 سال سے بھارت کے زور پر جو حکومت کر رہی تھی حسینہ واجد، اس کو ایئر لفٹ نہیں ملتی تو پتہ نہیں کیا حشر ہوتا. اور آج آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، سب کی ایک ہی بات ہے کہ ہمیں پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے اور انڈیا کو دیس نکالا دینا چاہیے. یہ ہم کوئی غیر حقیقت پسندانہ بات نہیں کر رہے. ابھی پبلک اوپینین پول کر لیجئے وہاں پر، یعنی جتنا زہر گھولا گیا تھا، جتنی باتیں کی گئی تھیں، جتنے کتابیں لکھی گئی تھیں، جتنا نصاب پڑھایا گیا تھا، ہم ابھی اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ ہمارے حکمرانوں طبقے کی جو غلطیاں تھیں وہ تھیں، عسکری لوگوں کی بھی غلطیاں تھیں، پولیٹیکل لوگوں کی بھی غلطیاں تھیں. مینڈیٹ کو تسلیم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سب کے باوجود جس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا تھا کہ جیسے پورا بنگلہ دیش اور سارے بنگالی عوام وہ پاکستان کے خلاف ہیں اور انڈیا کے حامی ہیں، وہ سب الٹ کر رہ گیا. اب وہاں پر سارے کے سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان سے باوقار مذاکرات بھی ہونے چاہیے، تجارت بھی ہونی چاہیے، اور اب تک تو یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ وہاں عسکری اعتبار سے بھی معاہدے ہونے چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم
یہ بنگلہ دیش کے عوام کو یہ اعتماد دیں کہ ماضی کی تلخیاں جو کچھ ہو گئیں وہ ہو گئیں، اب تو جو ہمارا جو نیوکلیئر ویپن ہے وہ بنگلہ دیش کے عوام کا بھی محافظ بنے گا، یہ معاہدہ ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ انڈیا مزید کتنا آئسولیٹ ہوگا۔ خود انڈیا میں جو تحریکیں ہیں وہ آہستہ آہستہ گیئر اپ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جب انڈیا اس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو اب کی بار 400 پار کی بات کر رہے تھے نریندر مودی صاحب، تو ان کو تو وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے، خود وہ اپنے یعنی جس جگہ پر بابری مسجد موجود ہے اجودھیا، وہاں سے ہار گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو ان کے گڑھ تھے وہاں سے انہیں شکست ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا ہندوتوا کا اور اکھنڈ بھارت کا جو پورا میسج ہے وہ میسج بھی اب کسی ایک جگہ آ کے رک گیا ہے۔ وہ ایک ریسسٹ کی طور پر، وہ ایک نسل پرست کے طور پر اپنا کام کر رہے تھے، اور یہ پوری آر ایس ایس اس کی پشت پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہاں خود ہندوستان میں ایسے باضمیر لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کا راستہ روکنا شروع کیا ہے۔ جب وہ اتنی مشکل میں ہیں تو ہم کہیں کہ جناب چلنے دو، بھی اپنی معیشت ٹھیک کریں، آلو پیاز کی سیاست کریں، تجارت کریں، تو یہ آلو پیاز ٹماٹر کی تجارت سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ باوقار طریقے سے کشمیریوں کی پشت پر کھڑا ہوں، پوری قوم کو اعتماد میں لیں۔ یہ اے پی سی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی۔ مذاکرات تو ہوتے ہیں نا، اپنے بدترین مخالفین کے ساتھ بھی مذاکرات تو ہوتے ہیں، اپوزیشن بھی کرتی ہے، حکومت بھی کرتی ہے۔ تو جس طرح فلسطین پہ بھی ہم نے انیشیٹ کیا اور چلیں اس پر گورنمنٹ نے اے پی سی بلا لی تھی، تو یہ صرف اے پی سی سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بالکل میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پرائم ذمہ داری تو ہماری پرائم منسٹر کی ہی ہے، لیکن باقاعدہ جس کو فیڈرل منسٹر کا ٹائٹل حاصل ہو، صرف کشمیر کمیٹی قرار دے کر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے لیے اسپیشل ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اور مشاہد صاحب کی بات سے میں تائید ہی کر دیتا ہوں، میں نہیں نام لیتا، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ انیشیٹ کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے کا کام ہے، پوری دنیا میں لابنگ کی جائے، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ بولنے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے، ان تک اپنا موقف پہنچائیں۔ اتنا سیدھا موقف ہے کشمیر کا کہ جس پہ کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لیے۔ آپ بتائیں گے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا، یو این کی قرارداد موجود ہے، یہ سب کچھ بھارت نے کیا ہے، یہ اس کی ہسٹری ہے، اور اس طرح سے جو ہے اس نے 370 اور 35A ختم کر کے اپنی ٹیریٹریز کو بنا لیا ہے، تو یہ کس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن سمجھانے والا تو کوئی ہو۔ لہذا ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی کام کی ضرورت ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی مجموعی خارجہ پالیسی اس کو بھی از سرنو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کی سرحدوں کے حالات ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات کو بہتر ہونا چاہیے۔ مذاکرات کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر کے، ہم نے ایک دوسرے کے لیے بہت قربانی دی ہے، پاکستان نے میزبانی کی ہے، اور پاکستان نے بہت کچھ سہا ہے۔ خود افغان حکومت کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی غلط فہمیاں یا مسائل موجود ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم برادر اسلامی ملک کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، اور اس کے لیے پارٹیوں کو انوالو کریں، علماء کرام کو انوالو کریں۔ ہم اس کے لیے معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کسی بھی صورت میں پرامن رہنا چاہیے ہمارے یہ بارڈر۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دشمنوں کی کامیابی نہیں ہے کہ جس بارڈر 2000 تقریباً 2500 کلومیٹر کے اس بارڈر پہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس قبائلی بیلٹ پہ تو ہمیں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد 50 سال تک یہ کام ہوتا رہا، لیکن صرف کچھ لوگوں کی پالیسیوں کے نتیجے میں جو امریکہ کا ساتھ دیا ہم نے، اور سب سے پہلے پاکستان کا جھوٹا نعرہ لگایا، اس نے 150 سے 200 بلین ڈالر کا ہمیں نقصان پہنچایا، اور 1 لاکھ کے قریب لوگ ہمارے شہید ہوئے، جس میں فوجی جوان بھی موجود ہیں اور سویلینز بھی موجود ہیں۔ اور جتنا انفلٹریشن CIA نے کیا، را نے کیا، بھارتی را گھس بیٹھی، اس نے وہاں اس وقت افغانستان کے میں جتنے سفارت خانے تھے ان کو را کے اڈے بنا دیا، اور قتل عام میں وہ ملوث رہے، بم دھماکوں میں ملوث رہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوا۔ آج ہمیں اس عزم کی ضرورت ہے کہ اس بارڈر کو اور ان کے وہاں کے لوگوں کے حالات کو بھی درست کریں، بلوچ عوام کو بھی اعتماد دیں، پختون عوام کو بھی اعتماد دیں، ان کے ایشوز کو ریزالو کریں، نان کائنیٹک ایکشن جو نیشنل ایکشن پلان میں تھے اس پر عمل کیا جائے، پوری قوم میں ایک یکجہتی پیدا ہونی چاہیے، اور وہ اقدامات سے ہوگی، اعلانات سے نہیں ہوگی۔ تو وہ کام بھی کریں، اور اس کے ساتھ ہماری فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر
افغانستان کے ساتھ انگیج ہو. ہمارا اصل مسئلہ تو کشمیر ہے. ہم تو نہیں کسی سے لڑنا چاہتے, لیکن اگر کوئی ہماری شہرت پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہے تو اگر ہم پھر نہیں لڑتے تو پھر کہاں ہے ہماری غیرت اور حمیت, اور کہاں ہے ہماری سوورنٹی, اور کہاں ہے ہماری آزادی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر پر اعتماد طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو 2019 7 اگست 5 اگست میں جو کاروائی کی تھی, 7 کو شاید اپروو کیا تھا اس نے صدر نے, تو اس نے جو کاروائی کی تھی کہ 370 اور 35A کو وڈرا کیا تھا اور اس کو اپنی ٹیریٹری بنایا تھا. اس وقت اگر پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے تمام ادارے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر آ کے یہ ڈیسیشن لیتے کہ ہم اپنی آرمی کو موو کرنا شروع کریں گے, آپ یقین کریں پوری دنیا سامنے آ جاتی. 2 نیوکلیئر پاور میں جب اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے تو پوری دنیا آ کر بات کرتی ہے, اور جب آپ نظر انداز کر دیتے ہیں اور چند نمائشی اقدامات کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ پھر مزید آگے بڑھتا ہے. تو بھارت کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے, خود مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. اور میں آج کی اس قومی کشمیر کانفرنس کے توسط سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, 25 کروڑ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کسی حکومت کے کسی 1 یا 2 لوگوں کا یا کسی فوج کے جنرل کا نام نہیں ہے, پاکستان کے عوام کا نام ہے. اور اس پر ہمارا موقف ایک ہے. ہم اپنے اس اختلاف کو بھی دور کریں گے کہ جو اختلاف اس حوالے سے پایا جاتا ہے, اور اگر دور نہیں ہوگا تو عوامی رد عمل کے ذریعے سے, عوامی مزاحمت کے ذریعے سے اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن خاص طور پر یہ APC یا قومی کانفرنس یا 5 فروری یہ کوئی روٹین کی 5 فروری نہیں ہونی چاہیے کہ بس آئیں 2-4 پروگرام کریں اور اس کے بعد چلے جائیں. اثر نو تحریک آزادی کشمیر اس کو ایک نیا رخ دینے کی ضرورت ہے. نئے عزم سے یہ 5 فروری 2025 منانے کی ضرورت ہے, اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. معیشت بھی اسی وقت ٹھیک ہو جائے گی جب عزت اور غیرت کا راستہ اختیار کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ